دوستوں، جہاں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی میر رضا علی کے کیس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک مرتبہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، دوسری دفعہ کورٹ کے کہنے پہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے اس کو قبول کیا کہ ہاں جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے، آئی جی نے کہا کہ ہاں جی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، اور وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ ہاں اس کیس کی اثرنو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور انویسٹیگیشن آفیسر بھی تبدیل کر دیے گئے تھے۔ یہ ساری صورتحال اب کیا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے خطرناک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آخری وقت میں میر رضا علی سے ان کے آئی فون پہ کون کانٹیکٹ میں تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنا فون پھینک دیا تھا، اس کے بارے میں جو ریکارڈ موجود ہے 27 اگست کو وہ ریکارڈ آئی فون سے ختم ہو جائے گا، اور میر رضا علی کے والدین جو ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ سے بھی کہہ رہے ہیں، وفاق سے بھی التجا کر رہے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایپل کو لکھیں تاکہ اس ریکارڈ کو برباد نہ ہونے دیا جائے۔ یہ قصہ کہانی ہے کیا، یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ آپ کیا کہتے ہیں اس کو کلک کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی ٹک کر دیا کریں۔ بہت سارے بیل آئیکن پہ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو میری ویڈیو نہیں مل پاتی۔ اس پوری صورتحال میں ہونے کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن صورتحال کی سب سے شروعات یہ ہے کہ اس کیس کی بڑی تفصیلات لوگوں نے آمنے سامنے رکھی ہے اور بتایا ہے کہ جی اتنے منٹ، خاص طور پہ فہیم صدیقی نے 4:00 اور فلانے سیکنڈ پہ وہ آخری بار کہاں دیکھے گئے اور کہاں ہوئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بہت اچھی طرح سے اس بات کا آپ علم رکھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم بھی ہے کہ شروع میں تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ کیس تو خودکشی کا ہے، لیکن پھر میر رضا علی کے والدین نے خم ٹھوک کر اپنے بیٹے کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور آخر کار وہ کامیاب ہوئے دوسری انویسٹیگیشن۔ لیکن اب کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ دوسری جو انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، جو سومرو صاحب سے لے کر کے کسی دوسرے صاحب پولیس آفیسر کو دی گئی ہے، اس پورے صورتحال میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی ایک تو اب جو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اس کی رفتار بہت سست ہے، اور جس تیزی کے ساتھ دوسری مرتبہ جو ہے اس کو دوبارہ تیار کیا گیا تھا، پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، لگتا یہ ہے کہ جو کمیٹی تبدیل کر دی گئی تھی، پوسٹ مارٹم کے ڈاکٹرز جو کراچی کے بجائے حیدرآباد کے کر دیے گئے تھے، بولتے تو یہی ہے نا ہمارے گورنمنٹ آف سندھ کے لوگ کہ نہیں جی سندھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ مسئلے کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہیں بلوچستان میں ہو رہے ہیں، سرحد میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہے ہیں، یہ سب سندھ میں ہی ہو رہے ہیں نا، جو سیدھے کام کو ٹیڑھا کر کے اور اس کو مسمار کر دینا۔ تو اب یہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے شروع میں بھی بتایا کہ 27 اگست کو جو اپریل تک اگر لیٹر نہیں گیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا لیٹر مانگتے ہیں لوگ۔ ہم سے شاید سوال یہ کر رہے تھے کہ بھائی ان کے گھر والے ان کو لیٹر لکھ دیں، نہیں، ان کے گھر والوں کے لیٹر لکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو سیو کرنے کے لیے جو ریکارڈ ہے ان کے کال کا، اس کو سیو کرنے کے لیے 27 اگست سے پہلے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہ صورتحال مزید خراب بھی ہوگی، اور وہ سارے کا سارا ریکارڈ کہ وہ آخری وقت میں کس سے گفتگو کر رہے تھے، کون ان کے ساتھ تھے، وہ سارے کے سارا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، یعنی غائب ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد مجرموں کے لیے تو آسانی ہے، اس کے بعد مجرموں کے لیے تو آسانی ہے، وہ آسانی سے بتا سکیں گے کہ نہیں جی ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم تو بہت پاک صاف لوگ ہیں، ہم تو بہت تمیزدار لوگ ہیں، اور ہمیں تو یہ بات بھی نہیں آتی، ہمیں وہ نہیں آتی۔ اس لیے کہ یہ کیس جو ہے یہ پیسوں کے لین دین کا کیس ہے، کیونکہ آخری میسج جو اس کا یہ تھا کہ اگر میں 2 کروڑ کا انتظام نہیں کر سکا تو کل صبح کا سورج میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ میر رضا علی کا میسج تھا، اور اس کی ان کے پاس موجود ہے، ان کے گھر کے کچھ افراد کے پاس بھی، کچھ دوستوں کے پاس بھی۔ تو سوال یہ ہے، اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ میر رضا علی کے جو دوستوں کو ہے ان کو اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا اس کیس سے پیچھے رہیں۔ تو وجہ کیا ہے اس کیس سے پیچھے رہنے کی؟ لہٰذا یہ جو ساری پریکٹس کی گئی اور جو میڈیا نے بھی میر رضا علی کے والدین کا بہت بھرپور انداز سے ساتھ دیا، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میڈیا ہو جائے یا اب اس کے لیے شہر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور کل کی ویڈیو میں نے آپ سے بتایا بھی تھا کہ اس کو الطاف حسین نے بھی اس مظاہرے کو آن کرنے کیا ہے اور اپنے کارکنان کو ہدایت کی کہ زیادہ سے زیادہ اس مظاہرے میں شریک ہوں۔ میر رضا علی کی جو انویسٹیگیشن پہ جو رپورٹ ہے اس کے انویسٹیگیشن جو ہے جلد سے جلد مکمل ہو۔ لیکن میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ساری اب جو وہاں گیا پنجاب میں گئے، دیکھیں بات تو آپ بہت لمبی کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے سندھ کے لوگ کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ بنا لیا وہ بنا لیا، لیکن ابھی بھی فورینسک ٹیسٹ کے لیے یہ ساری رپورٹ پنجاب جاتی ہے، وہ تقریباً 1 ہفتہ وہاں سے آنے میں لگے گی، اور اس 1 ہفتے میں اب 1 ہفتے ہی کا ٹائم ہے کہ میر رضا علی کے ایپل میں جو ان کا آئی فون تھا اس میں ریکارڈ کو سیو کرنے کے لیے حکومت پاکستان اپنی کارروائی بھی کرے اور اس کو درست بھی کرے اور اس کو بتائے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے بلڈوز نہیں کی جا رہی۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ جی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بلڈوز کی جا رہی ہے میر رضا علی کی انویسٹیگیشن کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ کچھ پردہ نشینوں نے پہلے بھی بات کی ہے، کچھ اور بھی بات کریں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ پردہ جو ہٹ گیا تو بھینس کھل جائے گا۔ اس لیے اس کو چھپانے کے لیے، اس کو لکانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے ہمارے حکمرانوں کی مکمل کوششیں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔